پردہ نشین خواتین بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سیدنا المرسلین وعلی ازواجہ الطاہرات واصحابہ المکرمین وعلی ابنہ الامین المکین الکریم سیدنا مولانا محمد عبد القادر الحسنی الجیلانی وعلی سائر اولیاء الکاملین العارفین وعلماء الراشدین المرشدین وعلینا معهم اجمعین۔ قد قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کرمنا بنی آدم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیں سب سے پہلے نبی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آپ لوگوں نے ابتدائے جلسہ سے تقریریں نعت رسول اور منقبت سماعت کی ہیں۔ آج میں آپ سے تلاوت کی ہوئی آیت کے تعلق سے چند باتیں کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو عزت دی ہے، ہم نے انسان کو رتبہ دیا ہے، ہم نے انسان کو مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، آسمان بنایا، زمین کو وجود دیا، آبشار بنائے، جھرنے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ہر ایک چیز اپنی جگہ پر بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ انوکھی، سب سے زیادہ معجز اور قابل احترام اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان سے افضل اور انسان سے بہتر اللہ نے کسی چیز کو نہیں بنایا۔ انسان کی عظمت کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے شیر بنایا ہے، شیر جانوروں کا سردار ہے، اس کے باوجود وہ سر جھکا کر کے منہ سے کھانا کھاتا ہے۔ اسی طرح گائے ہیں، بکریاں ہیں، یہ سر جھکا کر کے منہ سے کھانا کھاتی ہیں۔ لیکن انسان ہے، انسان کو اللہ نے یہ عزت دیا کہ اسے سر جھکا کر کے منہ سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کے اگل بغل دو ہاتھ دیے اور کہا کہ تم اپنے خادم ہاتھ کے سہارے سے کھانا کھا سکتے ہو۔ یہ اللہ نے انسان کی عزت کا خیال فرمایا۔ اسی طریقے سے پروردگار نے فرشتوں کی مجلس میں کہا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار، تو جسے خلیفہ بنانے کی بات کر رہا ہے وہ زمین پر خون بہائے گا، قتل کرے گا، فساد کرے گا۔ اے پروردگار، نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تعریف کے لیے، تیری عظمت بیان کرنے کے لیے، تیری بزرگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں عرفات کے میدان سے مٹی لے کر کے آئیں۔ جب آپ عرفات کے میدان میں مٹی لینے لگے تو مٹی نے کہا اے جبریل آپ مجھے لے کر کے نہ جائیں، کیونکہ
مجھ سے جس مخلوق کو بنایا جائے گا وہ مخلوق فساد کرے گی، لڑائی کرے گی۔ حضرت جبریل امین واپس آ گئے، حضرت اسرافیل گئے، وہ واپس آ گئے، آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے مٹی کی کسی بات پر توجہ نہ دی، مٹی لیا اور پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت اس مٹی سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، اور جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یدیا، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ نے زمین کو وجود دیا، آسمان کو وجود دیا، ندی بنائے، آبشار بنائے، تمام چیزیں بنائیں۔ کسی بھی چیز کے لیے خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہتا گیا اور چیزیں بنتی چلی گئیں، سوائے ایک مخلوق کے، وہ مخلوق انسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یدیا، اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو پروردگار جسے اپنے ہاتھ سے بنانے کی بات کرے، اس سے زیادہ افضلیت اور پھر اس سے زیادہ بزرگی کس چیز کو حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، آدم کے اندر، انسان کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی۔ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے اندر پروردگار نے روح ڈالی تو روح ڈالتے ہی آپ کو چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ آپ کا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا گویا کہ فرشتوں کو ایک طرح کا جواب تھا کہ اے فرشتوں، تم کہہ رہے تھے کہ انسان زمین پر خون بہائے گا، انسان زمین پر قتل کرے گا، انسان زمین پر فساد کرے گا۔ سن لو، میری اولاد سے، میری نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے ایسے لوگ وجود میں آئیں گے جو خدا کی اتنی عبادت کریں گے، جو خدا کا اتنا ذکر کریں گے، جو خدا کا اتنا نام لیں گے، جو عظمتوں میں، بزرگی میں، شرافت میں، رتبے میں تم سے کہیں زیادہ بلند ہو جائیں گے اور ان کا مقام تم سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے اندر روح آنے کے بعد پروردگار نے فرشتوں سے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں سجدے میں چلے جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ تو فرشتہ وہ جماعت ہے جس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ جماعت ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے آگے جھکا کر کے گویا کہ سارے لوگوں کو، اپنی ساری خدائی کو، اپنی ساری مخلوق کو بتا دیا کہ اے میری کائنات کے لوگوں، جان لو، دیکھ لو، انسان سے زیادہ عظیم، انسان سے زیادہ برتبہ، انسان سے زیادہ قابل احترام، انسان سے زیادہ معزز میری نظر میں کوئی اور مخلوق نہیں ہے، انسان سے زیادہ قابل قدر میری نظر میں کوئی اور نہیں ہے، انسان ہی میری خدائی میں سب سے بہتر ہے، انسان ہی میری خدائی میں سب سے مکرم ہے، اور انسان ہی میری خدائی میں سب سے زیادہ شریف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا جہاں وجود ہو رہا تھا، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا جہاں پتہ بن رہا تھا، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جہاں تربیت پا رہے تھے، اسے عالم احدیت کہا جاتا ہے۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا اور پھر تمام روحوں سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ تو نبی پاک احمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح سب سے آگے آئی اور اس نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر وہاں سے ساری روحیں اس دنیا میں آتی ہیں، اس دنیا میں روحیں آئیں، اللہ تبارک انسان اس دنیا میں ظاہر ہوئے، اس ظاہر ہونے کے بعد انسان کی اس دنیا میں پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان یترک سدی، میں نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے،
میں نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، میں نے انسان کو بے وجہ پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ انسان ایک کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان ایک چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کام، وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اس لیے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیسے نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کیسے نہیں کر سکتا ہے۔ جب ایک جانور خدا کا نام لے رہا ہو تو انسان جو سب میں بہتر ہے، سب سے افضل ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے کیسے آزاد فرماتا، کل شیء یسبح بحمدہ، ہر ایک چیز اللہ کا نام لے رہی ہے۔